سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ آگے قریب تشریف لیں حضرات۔ قرآن پاک کے شوق میں آپ بچے بھی ادھر آ رہے، سامنے آ رہے۔ اللہ پاک طلب پر اور شوق اور محبت پر ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون کے اس ایوان اقتدار میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی حیثیت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا اور اپنا ٹارگٹ بھی بتایا کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد لے کے آیا ہوں، لہذا ان کو رہا کرو، آزاد کرو، تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر اپنے دین پر عمل کر سکے۔ اس نے کہا کہ آپ نشانی پیش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں، جو دو معجزے تھے اللہ کی طرف سے، وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دیے۔ اب یہ واضح بات تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ معجزات ہے، اس کا کوئی توڑ، کوئی مقابلہ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تسلیم کر لیتا، مان جاتا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی فیصلہ یہی ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ بھی یہی ہوتا کہ تیرا اقتدار تجھے مبارک، پہلے اپنی مرضی کی حکومت کر رہا تھا، اب اللہ کی مرضی کی حکومت کر۔ لیکن یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب سے پیارا اپنا اقتدار ہوتا ہے۔ ان کو جب نظر آتا ہے کہ میرے اقتدار کی چولیں ہل رہی ہیں تو اس کو بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی فرعون تھا جب اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس بچے کے ذریعے تیرا اقتدار زوال پذیر ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ سوچتا بھی ایسا کیوں ہے، اس بچے کو روکنے کے لیے اس نے کم و بیش 90,000 بچے قتل کرا دیے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ نے بچہ پیدا بھی کیا، بچے کو اسی کے گھر میں پلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے، اسی کے گھر میں پال پوس کے جوان کر کے پھر اسی کے اقتدار کو ہاتھ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزات پیش کیے تو قال الملأ من قوم فرعون،
اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون کی قوم کے سرداران کہنے لگے، اصل میں بادشاہوں کو خراب کرنے والے، ان کا دماغ بگاڑنے والے ان کے مشیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو خوشامدی ٹولہ اور چمچہ گیر ہوتے ہیں، یہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کامنو چک کے رکھ دے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی آپ کر دیں، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں۔ اب یہاں پر بھی انہی چمچہ گیروں نے اور خوشامدی ٹولے نے فرعون سے کہا کہ بھائی ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے۔ حالانکہ سمجھتے تھے کہ معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ خود اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کے اختیار میں معجزہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم سے صرف اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ ہاتھ نبی یا ولی کا ہوتا ہے، فعل اور عمل اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر ان چمچہ گیروں کو اور ان خوشامدی ٹولے کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ جادو نہیں، یہ تو حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس کا بھی دماغ خراب نہ کرتے، اس کو کہتے بھائی مان لو ان کی بات، لیکن ان کو اپنی عیاشیوں سے غرض ہوتی، اس لیے کہنے لگے بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اتنی بات کا یقین انہوں نے بھی کیا کہ عام جادوگر نہیں، علیم، بڑا ماہر اور پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے اب؟ کہنے لگے یرید ان یخرجکم، ایک تو یہ جادوگر ہے اور دوسرا یہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اقتدار سے بے دخل کر دے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو صاحب اقتدار اور بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے، جب ان کا دلیل سے مقابلہ نہیں ہو پاتا ان سے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اقتدار کے لیے ایسے کر رہے ہیں۔ اب علماء جب پارلیمنٹ میں ان کی غلط کاریوں پر آواز اٹھاتے ہیں، قرآن و سنت اور خلاف شریعت قوانین پر جب وہ ان کی گرفت کرتے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں؟ جی مولوی کرسی واسطے کر دے، یہ جناب اسلام نہیں چاہتے، یہ اسلام آباد چاہتے ہیں۔ بھائی تم لوگ سارے کام کس لیے کر رہے ہو؟ امام کعبہ بننے کے لیے کر رہے ہو، تمہارا بھی تو ٹارگٹ کرسی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تم نے کرسی لینی ہوتی اپنی عیاشیوں کے لیے، اور علماء اگر وہ محنت کرتے ہیں یا تمہاری گرفت کرتے ہیں تو وہ عیاشیوں کے لیے نہیں، وہ تو قانون خدا، زمین خدا پہ چلانے کے لیے۔ یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اس زمین پہ نظام بھی چلنا چاہیے صرف کس کا؟ اللہ ہی کا۔ لیکن یہ پروپیگنڈا مہم تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہی پروپیگنڈا فرعون کے ان گماشتوں نے کیا، کہنے لگے بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کا نبی نہیں، یہ صرف اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ صرف کرسی کے لیے ہی آواز اٹھا رہا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر خود قابض ہونا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ قالو، پھر سب یہ کہنے لگے ارجہ واخاہ، ارجہ واخاہ، سب نے مشورہ یہ دیا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو بھی مہلت دو، اس کے بھائی کو بھی مہلت دو۔
اور کرو کیا کہ ارسل فی المدائن حاشرین، پورے اقتدار کے شہروں میں پولیس کو، جمع کرنے والوں کو، اکٹھا کرنے والوں کو بھیجو، جہاں جہاں اچھے ماہر جادوگر ہیں سب کو بلاؤ۔ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں جادوگری کا بڑا عروج تھا۔ اللہ رب العالمین کی شان بھی یہ ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اسی کے توڑ کے لیے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں۔ اب وہاں جادوگری کا زور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے گئے کہ لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا چمکنے لگ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت طب کا بڑا عروج تھا، علاج معالجے کا، حکیم، بڑے بڑے حکیم اس وقت علاج کیا کرتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کیسے دیے کہ نابینا، جو مادرزاد نابینا ہے، ماں کی کوکھ سے نابینا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کی بینائی واپس کر دیتے۔ بعض ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لوگ مر گئے اور مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ بھائی اٹھ جاؤ، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہ ایسے معجزے تھے جس کا توڑ دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت عربی زبان کا بڑا عروج تھا۔ عربی بولنے والے اپنی عربی پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں ایسا معجزہ دیا کہ اس قرآن کریم کا توڑ اور مقابلہ آج تک دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک مقابلہ ہوا بیت اللہ کے اندر اپنے اپنے قصیدے لکھ کے لٹکانے کا، 7 معلقات کے نام سے وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ عربی کے بڑے بڑے ماہروں نے بڑے بڑے قصیدے، 7 بڑے قصیدے بیت اللہ کے اندر لٹکائے گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سورۃ کوثر لکھ کر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی ساتھ لٹکا دی۔ اب وہ جو فیصلہ کرنے والے جج آئے، ایک ایک قصیدہ پڑھتے جائیں، سر دھنتے جائیں، واہ واہ اش اش کرتے جائیں، لیکن آخر میں جب اس چھوٹی سی صورت پر پہنچے تو پڑھتے پڑھتے آخر میں کیا کہتے ہیں، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا۔ اب وہ لوگ جادوگر سمجھ کر جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا توڑ کرنا چاہتے، تو فرعون کو کہنے لگے کہ بھائی ابھی ان کو مہلت دو، ان کی بات ابھی نہ مانو، ڈھیل دو ان کو، جائیں کام کریں، تم بھی اپنے کرندے بھیجو، پولیس والے فوج والے بھیجو، سارے ملک سے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کریں، یأتوک بکل ساحر علیم، ماہر جادوگروں کو لے کر آئیں تیرے پاس۔ علماء نے لکھا ہے 15,000 سے لے کر 3 لاکھ کی روایت ہے۔ ایک روایت میں 15,000، ایک میں 20,000، ایک میں 90,000، ایک میں 3 لاکھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اتنے جادوگر اس نے پورے ملک سے اکٹھے کر لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے۔ وہ جب جادوگر آئے تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا گفتگو کی اور کیسا مقابلہ رہا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل
فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب